بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 190 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان گزشتہ سبق کی طرح غصب کے احکام ہے۔ غصب کی تعریف اور غصب کے کچھ مسائل ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھے، اور باقی مسائل ہم آگے شروع کر رہے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2516۔ اگر کوئی شخص غصب کی ہوئی چیز کو کسی دوسری چیز سے ملا دے، مثلا جو گیہوں غصب کی ہو اسے جو سے ملا دے، کہیں گے مثلا ایک جنس کو دوسری جنس سے غصب کی ہوئی چیز کو دوسری چیز سے ملا دے، مثلا اس نے گیہوں کو غصب کیا تھا اور اس نے جو کے ساتھ اسے ملا دیا، تو اگر ان کا جدا کرنا ممکن ہو تو خواہ اس میں زحمت ہی کیوں نہ ہو، ضروری ہے کہ انہیں ایک دوسرے سے علیحدہ کرے۔ کہیں گے اگر ان کو ملا دیا گیا ہو اور ان کا جدا کرنا ممکن ہو، امکان رکھتا ہو، تو اگر زحمت ہی کیوں نہ ہو انہیں جدا کرنا چاہیے، زحمت کو برداشت کرنا چاہیے، لیکن اگر امکان ہے تو انہیں جدا کرنا چاہیے۔ اور غصب کی ہوئی چیز اس کے مالک کو واپس کر دے۔ مثلا دو جنسیں اس نے مکس کر دی تھی، ایک جنس غصب شدہ تھی، اب اس کو زحمت اٹھا کر بھی اگر ممکن ہے تو اس کو جدا کرے، اور جو چیز غصب کی ہوئی ہے وہ اپنے اس چیز کے مالک کو واپس کر دے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2517۔ اگر کوئی شخص طلائی چیز مثلا سونے کی بالیوں کو غصب کرے اور اس کے بعد اسے پگھلا دے، تو پگھلانے سے پہلے اور پگھلانے کے بعد کی قیمت میں جو فرق ہو ضروری ہے کہ وہ مالک کو ادا کرے۔ مثلا کہہ رہے ہیں کہ طلائی سونے کی چیزیں، بالیاں، چوڑیاں وغیرہ وغیرہ، کنگن وغیرہ، کوئی بھی سکے وغیرہ، اگر اس نے کسی نے غصب کر لیے ہیں، اس نے کیا کیا ہے، غصب کرنے کے فوراً بعد اسے پگھلا دیا۔ جب پگھلا دیا تو وہ اصلی شکل میں نہیں رہے۔ اب کیونکہ بالیوں کی شکل میں یا چوڑیوں کی شکل میں اس کی قیمت کچھ اور تھی، اب پگھلانے کے بعد قیمت کچھ اور بن جائے گی۔ تو کہنے کہ جو قیمت کا فرق ہو، یعنی پگھلانے سے پہلے جو اس کی قیمت تھی اور پگھلانے کے بعد جو اس کی قیمت بنی، اس قیمت میں جو فرق ہے ضروری ہے کہ وہ مالک کو ادا کرے۔ چنانچہ اگر قیمت میں جو فرق پڑا ہو وہ نہ دینا چاہے اور کہے کہ میں اسے پہلے کی طرح بنا دوں گا، تو مالک مجبور نہیں کہ اس کی بات قبول کرے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کہے کہ بھائی میں نے جس طرح سے غصب کی تھی، مثلا میں نے چوڑیوں کی صورت میں غصب کی تھی، میں اسی طرح تمہیں بنوا کر دے دیتا ہوں،
تو مالک مجبور نہیں ہے کہ اس کی بات کو قبول کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ مالک بھی اسے مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ اسے پہلے کی طرح بنا دے۔ یعنی جو قیمت کا فرق ہے وہ دے گا، البتہ یہ نہیں کر سکتا، مالک اگر راضی ہو جاتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مالک راضی نہیں ہوتا تو مالک مجبور نہیں ہے کہ اس کی بات کو قبول کرے، وہ صرف قیمت کا فرق لے گا۔ اور مالک بھی اسے مجبور نہیں کر سکتا اگر وہ مثلاً وہ قیمت کا فرق دینے کے لیے تیار ہے، لیکن مالک کہے کہ نہیں بھائی مجھے قیمت کا فرق نہیں چاہیے، بلکہ مجھے جس طرح سے میری مثلاً طلائی چیز تھی، مثلاً چوڑیاں تھی یا بالیاں وغیرہ تھی، اسی طرح مجھے بنا دو، مالک بھی اسے اس طرح مجبور نہیں کر سکتا۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2518۔ جس شخص نے کوئی چیز غصب کی ہو، اگر وہ اس میں ایسی تبدیلی کرے کہ اس چیز کی حالت پہلے سے بہتر ہو جائے، مثلا جو سونا غصب کیا ہو اس کے بندے بنا دے، تو اگر مال کا مالک اسے کہے کہ مجھے مال اسی حالت میں یعنی بندے کی شکل میں دو، تو ضروری ہے کہ اسے دے دے، اور جو زحمت اس نے اٹھائی ہو یعنی بندے بنانے پر جو محنت کی ہو اس کی مزدوری نہیں لے سکتا۔ کہیں گے مثلا اگر کسی نے کوئی مال غصب کیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی لے آیا ہے، جیسے کہ انہوں نے یہاں پہ مثال دی ہے کہ کسی نے سونا غصب کیا اور اس سونے میں سے اس نے بندے بنا لیے، زیور بنا لیے۔ اب پہلے سونے کی قیمت کم تھی، لیکن اب بندے بنانے کی صورت میں اس کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ اب اگر مالک اسے کہے کہ مال اسی حالت میں مجھے دے دے، یعنی جو بندے اس نے بنائے ہیں ان بندوں کی شکل میں مجھے دے دے، تو ضروری ہے کہ اسے دے دے۔ اب جو اس نے زحمت اٹھائی ہے، جو محنت کی ہے بندے بنانے پر، اس کی مزدوری وہ مالک سے نہیں لے سکتا، اور اسی طرح وہ یہ حق نہیں رکھتا کہ مالک کی اجازت کے بغیر اس چیز کو اس کی پہلی حالت میں لے آئے۔ کہنے کہ یہ بھی نہیں کر سکتا کہ مثلا اس نے بندے بنائے ہیں کچے سونے سے، اب وہ کچا سونا کسے کہتے ہیں جس کی شکل و صورت نہ بنی ہو، اس کچے سونے سے اس نے بندے بنائے تھے، اب وہ ان بندوں کو مالک کی اجازت کے بغیر پہلی والی حالت میں نہیں لا سکتا، لیکن اگر اس کی اجازت کے بغیر اس چیز کو پہلے جیسا کر دے یا اور کسی شکل میں تبدیل کرے تو معلوم نہیں ہے کہ دونوں صورتوں میں قیمت کا جو فرق ہے اس کا ضامن ہے۔ کہنے کہ اگر مثلا وہ اجازت کے بغیر اس کو تبدیل کر دیتا ہے تو اب پہلی والی قیمت اور دوسری والی قیمت میں جو فرق پڑے گا اس کا ضامن ہے یا نہیں، کہیں گے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2519۔ جس شخص نے کوئی چیز غصب کی ہو، اگر وہ اس میں ایسی تبدیلی کرے کہ اس چیز کی حالت پہلے سے بہتر ہو جائے، اور صاحب مال اسے اس چیز کی پہلی حالت میں واپس کرنے کو کہے، تو اگر اس درخواست میں اس کا کوئی مقصد ہو، اس کے لیے واجب ہے کہ اسے اس کی پہلی حالت میں لے آئے۔ پہلے والے کے بالکل الٹ، پہلے یہ تھا کہ مالک نہیں چاہتا کہ اسے پہلی والی حالت میں لے آئے، اور وہ بھی مالک کی اجازت کے بغیر پہلی والی حالت میں نہیں لا سکتا، لیکن اس میں مالک چاہتا ہے کہ اسے پہلی والی حالت میں لے آئے، یعنی اس نے شکل تبدیل کر لی تھی، اب مالک کہتا ہے کہ مجھے پہلی والی حالت میں چاہیے، اگرچہ اس کی حالت پہلے سے بہتر ہو گئی ہو، لیکن مالک کی کوئی مصلحت ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے پہلی والی حالت میں چاہیے، تو اس کے لیے
ضروری ہے، واجب ہے کہ اسے پہلی والی حالت میں لے آئے۔ اور اگر تبدیلی کرنے کی وجہ سے اس چیز کی قیمت پہلی حالت سے کم ہو جائے تو ضروری ہے کہ اس کا فرق مالک کو دے۔ یعنی اس تبدیلی کی وجہ سے مثلا پہلی والی شکل سے دوسری میں لایا، اب دوسری والی شکل سے تیسری میں لایا، اس دوران اگر اس کی قیمت میں کوئی فرق پڑ جاتا ہے تو وہ قیمت بھی ادا کرے گا۔ لہذا اگر کوئی شخص کیے ہوئے سونے کا ہار بنا لے اور اس سونے کا مالک کہے کہ تمہارے لیے لازم ہے کہ اسے پہلی شکل میں لے آؤ، غصب کیے ہوئے سونے کا اس نے ہار بنا لیا ہے، اب مالک کہتا ہے کہ اس کو ہار سے بدل کے جیسے غصب کیا تھا اسی حالت میں لے آؤ۔ اگر پگھلانے کے بعد سونے کی قیمت اس سے کم ہو جائے جتنی ہار بنانے سے پہلی تھی تو غاصب کے لیے ضروری ہے کہ قیمتوں میں جتنا فرق ہو اس کے مالک کو دے۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہار بنانے سے پہلے جتنی قیمت تھی، ہار بنانے کے بعد پھر ہار سے اس کی اصلی شکل میں لانے کے بعد اس کی قیمت جو ہے وہ کم ہو گئی تو غاصب کے لیے ضروری ہے کہ جتنا قیمت میں فرق پڑا ہے وہ قیمت اسے ادا کرے مالک کو۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2520۔ اگر کوئی شخص اس زمین میں جو اس نے غصب کی ہو کھیتی باڑی کرے یا درخت لگائے تو زراعت، درخت اور ان کا پھل خود اس کا مال ہے اور زمین کا مالک اس بات پر راضی نہ ہو کہ زراعت اور درخت اس زمین پر رہیں تو جس نے وہ زمین غصب کی ہو ضروری ہے کہ خواہ ایسا کرنا اس کے لیے نقصان دہ ہی کیوں نہ ہو وہ فوراً اپنی زراعت یا درختوں کو زمین سے اکھاڑ لے۔ کہہ رہے ہیں کہ مثلا کسی نے کوئی زمین غصب کر لی، اس پہ کھیتی باڑی کی، اس پہ درخت لگائے، اب درخت، کھیتی باڑی جو چیزیں اس نے لگائی ہیں وہ تو اس کی ہیں لیکن زمین تو مالک کی ہے۔ اب اگر زمین کا مالک راضی نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں میری زمین میں کھڑی رہیں تو کہتے ہیں کہ کیونکہ اس نے غصب کی ہے، اب چاہے اسے نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے، ان درختوں کو، اس زراعت کو، ان پھلوں کو اسے زمین سے اکھاڑنا پڑے گا، وہ زمین سے ان کو اکھاڑ لے۔ نیز ضروری ہے کہ جتنی مدت زراعت اور درخت اس زمین پر رہے ہوں اتنی مدت کا کرایہ زمین کے مالک کو دے۔ جتنا عرصہ اس کا کھیت، اس کے درخت، اس کی زراعت، اس کے پھل مالک کی زمین پر رہے ہیں اتنے عرصے کا کرایہ مالک کو دینا ضروری ہے، اور جو خرابیاں زمین میں پیدا ہوئی ہوں انہیں درست کرے۔ کہیں گے درخت لگانے کی وجہ سے، کھیتی باڑی کرنے کی وجہ سے جتنی زمین خراب ہوئی ہے ان کو بھی درست کرے۔ مثلا خود مثال دے رہے ہیں کہ جہاں درختوں کو اکھاڑنے سے زمین میں گڑھے پڑ گئے ہوں اس جگہ کو ہموار کرے۔ اسی طرح مثلا اگر پہلے زمین ہموار تھی، کھیتی باڑی کرنے کی وجہ سے اوپر نیچے ہو گئی ہے تو اس کو ہموار کرے، اور اگر ان خرابیوں کی وجہ سے زمین کی قیمت پہلے سے کم ہو جائے تو ضروری ہے کہ قیمت میں جو فرق پڑے وہ بھی ادا کرے۔ کہنے کہ اگر زمین خراب ہونے کی وجہ سے یا استعمال ہونے کی وجہ سے زمین کی قیمت میں فرق پڑ گیا ہے، پہلے زیادہ تھی اب کم ہو گئی ہے، تو جو فرق پڑا ہے زمین کی قیمت میں وہ فرق بھی وہ غاصب ادا کرے گا۔
اور وہ زمین کے مالک کو اس بات پر مجبور نہیں کر سکتا کہ زمین اس کے ہاتھ بیچ دے یا کرائے پر دے دے. کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ اس کی فصل کھڑی ہے تو اس کی فصل خراب نہ ہو اس وجہ سے مالک کو مجبور نہیں کر سکتا کہ زمین مجھے بیچ دے یا زمین مجھے کرائے پر دے دے. ایسا مجبور نہیں کر سکتا. نیز زمین کا مالک بھی اسے مجبور نہیں کر سکتا کہ درخت یا زراعت اس کے ہاتھ بیچ دے. یعنی زمین کا مالک بھی ایسے نہیں کر سکتا کہ مثلا وہ کہے کہ زمین کو خالی کرو تو وہ حق رکھتا ہے، لیکن ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ کہے کہ یہ جو درخت تم نے لگائے ہیں یہ درخت مجھے بیچ دو. اس طرح مجبور نہیں کر سکتا. ہاں البتہ دونوں اپنے اختیار سے، وہ مالک زمین بیچنا چاہے اختیار سے بیچ سکتا ہے، اگر غاصب درخت بیچنا چاہے، فصل بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے. البتہ ایک دوسرے کو اس بات پہ مجبور نہیں کر سکتے.